اللہ. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز میں بندہ اپنے رب سے چپکے اپنے رب سے باتیں کرتا ہے. نماز میں باتیں کرتا ہے. بھائی خاموش ہو جاؤ نا تھوڑی دیر. آپ لوگوں نے میلاد شریف پڑھ لیا, میں پڑھ رہا ہوں, تھوڑی دیر خاموش ہو جائیے. تھوڑی دیر سنیے آپ. اچھا لگ رہا ہے نا آپ کو؟ دیکھیے بارش بھی ہو رہی ہے اور آپ سن رہے ہیں پھر بھی ماشاءاللہ. اور نہیں بھی سنیں گے تو اب جائیں گے کہاں کو؟ بات ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں بھی سنیں گے تو اب جائیں گے کہاں کو؟ اللہ اللہ. شاید یہ بہانہ اچھا ہے, موسم ٹھنڈا ہو گیا اور اس ٹھنڈ کے موسم میں گرمی دور ہو گئی. سبحان اللہ. میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی نا, میں اس کو شروع کروں گا. ابھی تو تقریر سمجھ لیجیے آپ کے سامنے شروع کر رہا ہوں میں. ہاں, آپ جیسی محبت سے سن رہے ہیں نا, اسی محبت سے سنانا چاہتا ہوں. میں نے ایک تیسرے پارے کی آیت تلاوت کی. تیسرا پارہ. ایک نبی اللہ کے نام ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ. کیا نام ہے؟ زور سے بولو. ہمارا جو دین ہے یہ دین محمدی 70% دین ابراہیمی سے ملتا جلتا ہے. یہ بھی آج میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. کس سے ملتا جلتا؟ دین ابراہیمی سے ملتا جلتا ہے. 70%. ختنہ کرنا حضرت ابراہیم کی سنت, مسواک کرنا حضرت ابراہیم کی سنت, صفا مروہ دوڑنا حضرت حاجرہ کی سنت, قربانی کرنا حضرت ابراہیم کی سنت. موٹی موٹی جتنی چیزیں ہیں نا یہ زیادہ تر حضرت ابراہیم سے شروع ہوئی اور ہمارے نبی کی شریعت میں بھی وہی چل رہی ہے. اور میرے نبی جو ہیں وہ حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے ہیں. کس سے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل کی نسل سے میرے نبی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے رب کی بارگاہ میں ایک عریضہ پیش کیا, مولا مرنے کے بعد تو کیسے لوگوں کو اٹھائے گا؟ مرنے کے بعد تو کیسے لوگوں کو اٹھائے گا, ذرا یہ بتا دے مجھے. ایک ہمارا بھی یار کبھی کبھی ذہن ذرا سوچو, کبھی کام نہیں کرتا یار. ایمان ہے ہمارا, بے شک اٹھائے گا, لیکن ذہن سے سوچو تو ظاہری اسباب ایسے ہی لگتے, یا اللہ کیسے اٹھے گا؟ باڈی گل گئی, سڑ گئی, ہڈی ندارت ہو گئی, پتہ نہیں رہا, نہ گوشت ہے نہ پوست ہے نہ کھالا, کچھ نہیں ہے. اللہ پھر تو کیسے اٹھا لے گا؟ یہ ذہن کہتا ہے, لیکن ایمان یہ کہتا ہے کہ نہیں, رب اٹھانے پہ قادر ہے. ذہن تو کچھ بھی سوچتا ہے, لیکن ہمارا ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یقین کا نام ایمان. رب کو دیکھا نہیں, یقین ہے, اسی کا نام ایمان ہے. جنت کو دیکھا نہیں, یقین ہے, اسی کا نام ایمان ہے. جہنم کو دیکھا نہیں, یقین ہے جہنم ہے, اسی کا نام ایمان ہے. یا اللہ تو کیسے اٹھائے گا مرنے کے بعد؟ حضرت ابراہیم کا سوال. کس سے؟ رب سے. کیسے اٹھائے گا مرنے کے بعد جبکہ گوشت گل جائیں گے, سڑ جائیں گے؟ رب نے فرمایا ابراہیم کہ اس پہ ایمان نہیں رکھتے؟ کہا نہیں مولا, ایمان تو ہے, لیکن اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں تاکہ دل اور مطمئن ہو جائے. ایمان کیوں نہیں ہے؟ ایمان تو ہے, لیکن اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں تاکہ اور مطمئن ہو جائے دل. اللہ اللہ. رب نے فرمایا جب یہ بات ہے تو پھر ابراہیم تو ایک کام کر, 4 پرندے لے لے. کتنے؟ اب میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں, 4 پرندے لے لے, انہیں پال, ہلانا سمجھتے ہو؟ کتا ہل گیا, بلی ہل گئی, کبوتر ہل گیا, تو ہلنے سے مراد سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہو؟ ہلنا کئی طرح کا ہوتا. ایک تو ہوا میں پیڑ ہل گیا, جیب کے پیسے ختم ہو گئے, جیب ہل گئی ہے. ایک یہ ہلنا ہوتا ہے, دیگ کی ترکاری ختم ہو گئی, دیگ ہل گئی. اور ایک مانوس ہو جانا, اس سے محبت ہو جانا, اس کا ہو کے رہ جانا, اس کو ہلنا کہتے ہیں. میرا کتا ہل گیا یعنی مجھ سے محبت ہو گئی, میری بلی ہل گئی, میرا پرندہ ہل گیا, میرا بیل ہل گیا یعنی مجھ سے محبت ہو گئی. کہا ہلا لے, پال اور کیا کر لے,
لے. ہائے ہائے. حضرت ابراہیم نے ہلالا پالا. اب کیا کروں؟ کہا چاروں کو قربان کر دے. چاروں کی گردن کاٹ دی. پھر کہا اس کے بعد میں گردن کاٹنے کے بعد میں منڈیوں کو اپنے پاس رکھ. جو سر ہے کہاں رکھ؟ اپنے پاس. اور جو ان کا پورا جسم ہے ان کے گوشت کا قیمہ کر دے. کیا کر دے؟ اور قیمہ کرنے کے بعد چاروں پرندے کا قیمہ ملا لے. اور پرندے الگ الگ تھے. مان لو فاختہ ہو گئی, الگ الگ ہو گئے. 4 طرح کے پرندے ایک سے نہیں تھے. اور چاروں کا قیمہ کیا خوب باریک کر کے اور چاروں کا ملا لیا. اب جب مل گیا تب تو پتہ ہی نہیں رہا نا کس کا کدھر ہے گوشت. بھائی کیسے پتہ رہے گا جب مل گیا تو کس کا کدھر ہے؟ بتائیے بھائیو, پتہ رہا نہیں رہا. اب نہیں پتا کس کا کدھر. اللہ اکبر. کا ابراہیم اور چاروں کو ملانے کے بعد پھر 4 حصوں میں تقسیم کرنا. کیا کرنا؟ کتنے حصوں میں؟ 4. کوئی نکال سکتا ہے کہ یہ کبوتر کا, یہ تیتر کا, یہ پنڈاکسا کا, یہ چیل کا, یہ فلا کا؟ نہیں بھائی, مل گیا نا. اور وہ بھی قیمہ کر کے. بولٹی ہوتی تو ذرا پہچان بھی لی جاتی. ہلکا ہلکا قیمہ. چاروں کا مل گیا. 4 حصے کرو. اب جب 4 حصے کر لیے تو ہر حصے میں چاروں کا گوشت آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا بھائی؟ چاہے ایک ایک مٹھی آیا, ایک ایک چٹکی آیا, لیکن چاروں کا آیا. چاروں کا آ گیا. کا چاروں کو حصوں کو الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دے. 4 پہاڑوں پر. کتنے پہاڑوں پر؟ اللہ اللہ. 4 پرندوں کو کاٹا, قیمہ کیا, گوشت ملا دیا, 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. قرآن کا 3را پارہ کہہ رہا. اللہ اللہ. اور 4 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد کہا برابر برابر میں بھی مت رکھ. 4 پہاڑوں پہ رکھ دے. اب پہاڑ کوئی چھوٹی موٹی چیز تو ہے نہیں میاں. ایک ایک پہاڑ, بعض پہاڑ 10-10 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے. اور چھوٹا موٹا 4 پہاڑ بھی تمہارے 4 گاؤں کے برابر ہوں گے. ایسا تھوڑی نہیں ہے کہ ایک یہ اور ایک یہ برابر میں. پہاڑ ہے اس کی چوٹیوں پر رکھوائے. چوٹیوں پر رکھ دیے. 4 پہاڑوں پر 4 پرندوں کے گوشت میں بنا کر ثم ادعوهن یأتینک سعیا. قرآن بیان. کہا پھر ان کو ذرا بلاؤ. اور حضرت ابراہیم نے بلایا تو چاروں کے چاروں اپنے اپنے گوشت الگ ہوتے چلے گئے. ملے ہوئے تھے نا. جس کا گوشت تھا اپنے گوشت سے جا کے مل رہا تھا. 4 پہاڑوں پہ گوشت رکھے تھے, لیکن جس کا حصہ گوشت کا جہاں جہاں تھا وہاں سے رب کے حکم سے نکل رہا تھا اور ایک جسم بن رہا تھا. وہ لوگوں 4 کے جسم اپنی جگہ سلامت بن گئے. اور 4 کے گردنیں, 4 کے سر حضرت ابراہیم کے پاس رکھے تھے. 4 کے 4 اپنے پیر سے پہاڑ سے چلتے ہوئے آئے اور آ کے اپنے سروں سے جا کے مل گئے. رب کا حکم دیکھو, سروں سے ملے. رب نے جان پیدا کر دی. اللہ نے زندہ کر دیا, جان پیدا کر دی. جان 4 میں. اور 4 میں جب جان پیدا ہوئی سر بھی جڑ گئے. 4 کے 4 اڑ گئے. کہا ابراہیم دیکھا تم نے میں نے کیسے زندہ کر دیا انہیں. حضرت ابراہیم نے عرض کی مولا میں تو چاہتا تھا اطمینان قلب کے لیے ہو جائے, میرا دل مطمئن ہو گیا. سبحان اللہ بولو یار. کیا ہو گیا؟ میرا دل مطمئن ہو گیا. لیکن حضرت ابراہیم نے جب دیکھا 4 کے 4 اڑ گئے. اچھا ایک بات اور بتاؤں آپ کو, توجہ ہے. ایک نقطے کی بات ہے, پوائنٹ نوٹ کرو. 4 پرندے تھے. کتنے تھے؟ 4 کے گوشت الگ الگ ہوگا. اللہ کا حکم ہوا تو 4 کے گوشت اپنی جگہ اکٹھا ہوئے, جسم بنا. اور جسم بننے کے بعد میں پورا جسم بن گیا. لیکن پورے جسم میں ابھی گردن نہیں تھی. سر کہاں رکھے تھے؟ ان کے پاس. وہ تھے پہاڑ کے نیچے. اور وہ جسم کہاں تھے؟ ان کے پہاڑ پر. کیا آئے؟ آنکھ کہاں ہوتی ہے؟ انسان باڈی میں ہوتی ہے. پرندے کے انسان کے دماغ میں یہاں لگی ہوتی ہے, سر میں. ارے بھائیو سر میں ہی ہوتی ہے نا.
جانور ہو یا انسان ہو، آنکھ کہاں ہوتی ہے؟ زور سے بولو، سر میں۔ اب یہ چاروں پرندے آئے دوڑے دوڑے، اپنے اپنے سروں سے کیوں لگے؟ چینج کیوں نہیں ہوا؟ یار ہونا چاہیے تھا نا، آنکھ تو ہے نہیں نا، کیا پتا کس کا سر کدھر رکھا۔ بھائیو، ایک مذہب ہے آپ کا، یہ جو سناتن دھرم ہے، اس میں نہیں کہتے وہ جو ہوتے ہیں گنیش جی کے، ان کے سر سے ان کا لگ گیا، وہ ملاتے جو ہیں ایسے آئے ان کا لگ گیا، یہ سب ہوتا ہے۔ بہرحال میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ چینج کیوں نہیں ہوا سر؟ ارے بھائی یار آنکھیں تو ہے نہیں، دکھ نہیں رہا، کسی کے بھی جا کے لگ جاتے سر، اپنے سے کیوں؟ پتا چلا اگر اللہ والے کی بارگاہ میں رہ کے پرندہ بھی ہل جائے نا تو بنا آنکھوں کے وہ بھی دیکھ لیتا ہے۔